تو آئیے جناب، اس بار سیر ہوگی پولینڈ کی۔ پولینڈ جو یورپ کے وسط میں ہے اور اس کی آبادی تقریباً 38 ملین ہے، اور اس کے بڑے شہر وارشاوا اور کراکو اور گدانسک۔ تو ہماری سیر آج کراکو سے شروع ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پولینڈ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی 8 لاکھ کے قریب ہے، اور اس شہر کی بنیاد قریباً 1000 سال پہلے رکھی گئی تھی، اور یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ کا درجہ دے دیا ہوا ہے، یعنی سارے شہر کو۔ اور 16ویں صدی کے وسط تک یہ شہر پولینڈ کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو وارشاوا میں شفٹ کر دیا گیا۔ اور آج کی جو ہماری سیر ہے وہ اس نہایت ہی خوبصورت قلعے سے شروع ہو رہی ہے، جس کا نام ہے واول، اور اس قلعے کی بنیاد بھی 1000 سال پہلے رکھی گئی، یعنی جب شہر کی تعمیر ہونا شروع ہوئی تب اس قلعے کی بھی تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ اور واول کے اندر ایک بہت ہی قدیم اور خوبصورت بادشاہی محل، جو ابھی آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ایک بہت ہی قدیم اور خوبصورت چرچ۔ اور اس محل کے اندر کے کچھ حصے کی ہلکی پھلکی سیر، اور اس وقت کے طرز تعمیر کی ایک مختصر سی جھلک، اور چند ہی لمحوں میں میں آپ کو شہر کی سیر کروانے لیے چلوں گا۔ اچھا جناب، اب ہم پہنچے ہیں شہر کے وسط میں، جسے مین مارکیٹ سکوئر کہا جاتا ہے، اور یہاں کی خاص بات ادھر موجود ایک چرچ، جسے سینٹ میریز بیزیلیکا یا چرچ کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہاں کا بازار۔ اور پہلے تو کچھ اس چرچ کی خاص باتیں، اور وہ یہ کہ اس کی تعمیر 1221 میں شروع ہوئی۔ اس کی بلندی تقریباً 80 میٹر، اور اس چرچ کے اوپر ایک گھنٹی یا جسے ٹرمپٹ سگنل کہا جاتا ہے، یہ ہر گھنٹے بجایا جاتا ہے، اور ہر روز بجایا جاتا ہے، اور یہ اس شخص کی یاد میں بجایا جاتا ہے جو شہر پر کسی بھی بیرونی حملے کے وقت ایک سائرن بجا کر شہر والوں کو خطرے سے مطلع کیا کرتا تھا۔ مگر 13ویں صدی میں جب منگول اس شہر پر حملہ آور ہوئے تو یہ شخص جب سائرن بجانے نکلا تو تیر سیدھا اس کے گلے میں لگا۔ تو آج یہ سائرن اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ اور اب اس اسکوائر پر ہر وقت سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ بازار کی رونق ہو یا خوبصورت اور قدیم عمارتوں کے درمیان آپ کی موجودگی آپ کو کئی صدیاں پیچھے لے جاتی ہے۔ اور ہاں، کچھ معلومات جو سیاحوں کے علم میں اضافے کے لیے، یہاں کی کرنسی پولش زلوتی کہلاتی ہے، اور $1 میں تقریباً
5 جلوتی آپ کو ملتے ہیں۔ زبان تو بنیادی پولش ہے، مگر انگلش بھی اب کافی سمجھی اور بولی جاتی ہے، اور دوسرے یورپ کے ملکوں کے مقابلے میں نسبتاً یہ ملک سستا ہے اور بازاروں میں اکثر بارگین بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو اب آپ کو سامنے پیلے رنگ کی عمارت نظر آ رہی ہے، اس کے دوسرے فلور پر یہاں کی نیشنل گیلری آف آرٹس ہے، اور نیچے اس کے وہ بازار جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور وہ چند ہی لمحوں بعد آپ دیکھ سکیں گے موجود ہیں۔ اچھا، تو کچھ معلومات تعلیم کے متوالوں کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ کراکو شہر میں ایک یونیورسٹی بھی ہے جس کی بنیاد 14ویں صدی میں رکھی گئی، اور کنگ کیزیمیر III اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شہر میں ایک یونیورسٹی تعمیر کی جائے، اور یہ یورپ کی وہ پہلی یونیورسٹی ہے جس میں میتھمیٹک اور ایسٹرونومی کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا، اور اس وقت کی کوئین نے اپنا سارا زیور اس یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے ڈونیٹ کیا، اور اس میں 203 اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیا گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپینڈ کیا گیا، اور اس شہر میں آج ایک میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے جہاں پورے یورپ سے بلکہ پوری دنیا سے بھی اسٹوڈنٹس میڈیکل کی تعلیم لینے کے لیے آتے ہیں، اور اس کا معیار بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اور اب آپ اگلے چند منٹ اس شہر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوئیے، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو بھی براہ مہربانی آگے شیئر کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتی رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔